حالات خراب ہیں تو شاید مڈ ٹرم الیکشن ایک اچھا آپشن نہیں ہے. جس آپشن کی طرح زیادہ بات کی جا رہی ہے, میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ آپشن یہ ہے کہ وہ میکنزم ڈھونڈا جائے آئین کے اندر رہ کے, سپریم کورٹ کی مدد کے ساتھ, سپریم کورٹ کی اپروول کے ساتھ کوئی ایسا ڈھانچہ سامنے ہے, اور جس میں پولیٹیشین جو ہیں لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی آن بورڈ ہوں کہ ایک ایسی قومی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں سینئر پولیٹیشین بھی ہوں, اچھے باکردار لوگ ہوں, جس میں اچھے میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے بات کروں گا. کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں, کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, عطا صاحب بھی آئین کی بات کر رہے ہیں. آئین میں نہ تو مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی جگہ ہے الیکشن کی, اور نہ ہی آئین میں کسی قومی گورنمنٹ کی ہے. اگر دیکھیں بات تو آپ کانسٹیٹیوشنل جو بیس ہے اس کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج نہیں لا رہی, والنٹیرلی اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چینج نہیں کر رہی, نئی گورنمنٹ نہیں بنا رہی, اپنی نئی کیبنٹ بنائے. سب سے بیسک آپشن وہ ہے, اگر ڈیموکریٹک راستے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی ڈیموکریٹک طریقے سے چینج نہیں آتا, تو پھر دوسرا ایک مڈل آپشن جو ہے وہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر سکتے ہیں جس میں لوگ بیٹھیں, اچھے ٹاپ آف دا لائن پیپل ہوں, پولیٹیشین اور ٹیکنوکریٹس, اور ہماری گفتگو اور ان کا کام کیا ہو کہ ہماری گفتگو کا جو فوکس رہا ساری میں وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں لیا ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ اسی آپشن کی طرف آ رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں اور عطا صاحب اسی آپشن پہ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی جگہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک چینج افضل ہے. میں اصرار کروں گا کہ مڈ ٹرم الیکشن آئینی ہیں, آئین کے دائرہ کار کے اندر ہیں. آپ نے کہا روایت میں ہے. جی, آئین ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. دنیا کا ہر آئین تحریری اور روایات کے ساتھ چلتا ہے. دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ہے, بلکہ امریکہ یہ تو پارلیمانی لیکن اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی اس روایت کو پھر اپنی مرضی کے مطابق اس ناک کی طرح موم کی ناک کی طرح ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ روایت نہ کبھی برطانیہ میں ہوا ہے, نہ کبھی ہندوستان میں ہوا ہے. افضل تو یہی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو, مڈ ٹرم الیکشن ہو, جتنے ڈیموکریٹک طریقے ہیں. لیکن اگر ڈیموکریٹک طریقے سے چینج پولیٹیشین لانے کو تیار نہیں ہے تو پھر کیا آپشن ہے؟ ملک کو تو آپ نے بچانا نا. آپ نے یہ حالات, یہ جو موجودہ حالات ہیں, یہ اگلے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی 2 سال آپ پاکستان چلتا رہے گا. پاکستان کے دشمن تیار ہیں کہ پاکستان میں ایسی افراتفری لائی جائے کہ ہم دنیا کو کہہ سکیں کہ یہ ملک جو ہے اٹ از اے فیلنگ اسٹیٹ, یہ تقریباً فیل ہونے والا ہے. لاؤ پاکستان اپنے نیوکلیر ہتھیار, اپنے اسٹریٹجک ایسٹس ہمیں ہینڈ اوور کرو, کیونکہ یہ ملک جا رہا ہے. ہم نے ابھی انتظار کا ٹائم نہیں, ٹائم بہت تھوڑا ہے, پانی گزر رہا ہے اوپر سے. آر سینئر لیڈرز ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ دے ہیو ٹو سیک ہم نے پاکستان کو کیسے بچانا ہے. بریگیڈیئر صاحب میں یہی بات کروں گا. عطا صاحب یہ بات بتائیں کہ جب بھی ہمارا یہاں پہ جو ڈکٹیٹرشپ ختم ہوتی ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہی ایک ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا ایک فضا پیدا کر دیتا ہے. اس کی خامیاں صدر مشرف کی دور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا ایک خاص لمٹ سے باہر نہیں جا سکا. خامیاں اس وقت بھی بہت زیادہ تھیں. لیکن جب جمہوری حکومت آتی ہے تو ہم سب بڑی اونچی آواز میں ہم شور مچانا شروع کر دیں, یہ بھی خرابی ہے, یہ بھی خرابی ہے, یہ بھی خرابی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمارے میڈیا کا کردار بھی آپ سمجھتے ہیں مثبت ہے اس انداز میں؟ جتنا شور ہم آج باویلا کر رہے ہیں, جب کوئی فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے بات تو آپ کی حقیقت پر مبنی ہے, لیکن فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کو کیا میڈیا جو میرا اس میں ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیا ہمارا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جمہوریت گورنمنٹ کو پھر بدنام کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کی حکومت کے آخری 2 سال لے لیجیے. یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں یہ جنرل مشرف کے دور میں 2002 سے شروع ہوئے تھے, اور اس نے اس میں بڑا کردار تھا اس کو, لیکن یہ سارے کا سارا میڈیا اس کے بھی خلاف ہو گیا. اب دیکھیے ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان بدل گیا ہے آزاد میڈیا کی وجہ سے. پاکستان کی تاریخ میں میڈیا اتنا آزاد کبھی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عدالتیں اتنی آزاد کبھی نہیں تھیں. اچھا آپ آزاد کی بات کریں, اگر آپ گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آج کا میڈیا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, اور جمہوری گورنمنٹ ہے اس کو عدم استحکام پہنچانے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے. میں اس بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیے اگر میڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں, یہ حکومت تو عدلیہ سے بھی بہت تنگ ہے, سپریم کورٹ سے بھی بہت تنگ ہے. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ جو ہے تو وہ تو آزادی سے فیصلے دے رہی ہے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں دے رہی. اور اسی طرح اگر میڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں بھی جو کہ کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں, میں نے کسی سے اشارہ ملتے نہیں دیکھا, لیکن اگر اس کو فرض بھی کر لیا جائے
تو میڈیا اتنا آزاد ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا کے بیٹھے ہوئے یہ سوال اٹھا رہے ہیں. جی ہم خود پہ اپنی تنقید کر رہے ہیں. جی کیا خود آپ جگہ پہ تو نہیں کھڑے؟ یہ آزاد میڈیا کا ایک بڑا فائدہ ہے. اور اس لیے اور یہ بات اس وقت ملک بھر میں میڈیا سے میں جرنلزم پڑھاتا ہوں بھی ہوں, کالم بھی لکھتا ہوں, ٹی وی پر بھی آتا ہوں, یعنی میرا سارا دن شب و روز میڈیا میں گزرتے ہیں. اس وقت میڈیا کے اندر یہ بات زیر بحث ہے کہ واچ ڈاگ پر بھی ایک واچ ڈاگ ہونا چاہیے. اچھا میرا میڈیا لاسٹ کا بھی ہمارا بالکل وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے صرف ایک میں چاہتا ہوں کہ بریفلی بتا دیں. حکومتیں یہاں پر ڈکٹیٹرشپ بھی رہی, یہاں جمہوری حکومتیں بھی رہیں, ہر حکومت نے دوسری حکومت پہ الزام لگایا کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں, آنے والوں نے پیچھے والوں پہ الزامات لگائے. عوام کے جو مسائل تھے وہ جو پہلے تھے وہ جوں کہ آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومتوں کی تبدیلی سے کیا عوامی مسائل حل ہوں گے؟ جی, حکومتوں کی تبدیلی, بر وقت تبدیلی سے عوامی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی, کیونکہ عوام کا شعور بہت پختہ ہو جائے گا اور انتخابات میں وہ ان امیدواروں کو, ان جماعتوں کو ووٹ دے سکیں گے جو آئندہ بہتر حالات پیدا کرنے کی کچھ نہ کچھ ضمانت دیں گے. آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ آ جائیں گے, میں آپ سے عرض کروں کہ اب دنیا کا کوئی بھی سسٹم لے آئیے, آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے. پاکستان میں جو سٹف اویلیبل ہے, مثلا آپ ایک قومی حکومت قائم کر لیتے ہیں, قومی حکومت میں بھی کچھ پیچھے جرنیل بیٹھے ہوں گے, ان کے بغیر قومی حکومت قائم نہیں ہوگی. آگے کچھ بیوروکریٹ اور کچھ وفادار قسم کے سیاستدان اور کچھ دوسرے لوگ بیٹھے ہوں گے. بنگلہ دیش میں یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا ہے اور پھر انہی سیاستدانوں کو لانا پڑا ہے. دیکھیے, حکومت کرنا بنیادی طور پر سیاستدانوں کا کام ہے. آپ سیاستدانوں کا گریباں میں ہاتھ ڈالیے, ان کو احتساب کے کڑے کٹہرے میں لائیے, اور جو سیاستدان کسی قسم کا جرم کرتا ہے, چاہے وہ کرپشن کا ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیجئے. یہ عمل جاری رہے گا تو عوام کی بہتری کے فائدے ہوں. بہت شکریہ عطا صاحب. ناظرین, آپ نے ہماری شرکا کی باتیں سنی. بات یہاں پر دی الفا اینڈ اومیگا آف دس ہماری ڈسکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں, ہم جس طرح کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی خونی انقلاب آ سکتا ہے, لیکن ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, شاید یہاں کسی خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہاں ایک پالیسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, سسٹم کی بہتری کی ضرورت ہے. اگر ہم سسٹم کو بہتر بنا لیں گے اور ایسی پالیسیاں مرتب کریں گے جو پاکستان کے مفاد اور اس قوم کے مفاد میں ہوگی, تو اسی پوٹینشیل کو, انہی نیچرل ریسورسز کو یوز کر کے ہم دنیا کی امیر ترین اور سب سے طاقتور قوم بن سکتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہے اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.